السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 6. کم از کم کھانا تو کھا لینے دیا کرو جاہل عورت. نبیلہ باجی یعنی پڑوسن کے گھر سے ان کے شوہر کی تیز آواز یہاں تک آ رہی تھی. یہاں میں گھر پہنچا ہوں اور یہاں تم نے لڑنا شروع کر دیا ہے. کیوں مجھے سکون کی سانس نہیں لینے دیتی؟ وہ مشتعل اور عاجز لگ رہے تھے. چھت پر بچھی چٹائی پہ لیٹی دونوں بہنیں آسمان کو تکتے ہوئے ان آوازوں کو سن رہی تھیں. تمہیں پتا ہے کونج، مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتے ہوئے اس نے سوال کیا. نگاہیں ستاروں کی چال پہ جمی تھیں. ہاں بس میں چپ ہو جایا کروں. تم خود کو نہیں دیکھتے؟ سارا دن تمہارے بچوں اور گھر کو دیکھوں. رات میں تم مجھ سے بات کرنے کے روادار نہیں ہو. میں کہاں جاؤں؟ مرد سکون کے لیے شادی کرتا ہے. کون سے پہلے زینیا خود بول پڑی. بلند آوازیں کانوں میں چپ رہی تھیں. وہ سارا دن باہر کام کرتا ہے، مختلف جھمیلے دیکھتا ہے، کاروبار کے مسائل دیکھتا ہے، باتیں سنتا ہے اور بے سکون رہتا ہے. پھر جب گھر آتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے پیمپر کرے. دیکھا جائے تو یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے. میں تمہارے سارے مسئلے سن لوں گا، حل بھی کر دوں گا. مجھے فی الحال بھوک لگی ہے، کھانا تو دے دو پھر لڑ لینا. اب کہ اس کی آواز میں بھی تیش بڑھ رہا تھا. کیا عورت کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے؟ کنج نے پوچھا. نہیں، کچھ بھی برا یا اچھا عمل مرد اور عورت سے منسوب نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس معاملے میں عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. نبیلہ باجی نے کبھی اپنے شوہر کو سکون نہیں دیا. وہ بالوں سے کھیلنا چھوڑ چکی تھی. میری طرف سے زہر کھا کر مر جاؤ گھٹیا آدمی. تم سے شادی کر کے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے. نبیلہ اب چیخ رہی تھیں. باہر سے آئے تھکے ہارے مرد میں اب مزید لڑنے کی سکت نہیں تھی. عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، لیکن ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو سارا دن باہر سے مسائل بھگتا کر آیا ہے اسے فوراً اپنے مسئلے نہ سنانے بیٹھ جاؤ. سکون اور آرام پہ کچھ وقت اس کا بھی ہے، لیکن یہاں اصول ہی نرالے ہیں. کچھ عورتیں رومانوی ڈرامے اور ناول پڑھ کر سوچتی ہیں ساری محنت تو شوہر کو کرنی ہے، تعلق میں ہم اپنی طرف سے بس نخرے اور جھگڑا کریں گے. عورتوں کو بیلنس سیکھنا ہوگا. مرد کے آگے جھک کے گر نہیں جانا اور مرد کے سامنے تن کر کھڑے بھی نہیں ہونا. صحن میں کھڑی بائک اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی. بچے رو رہے تھے. نبیلہ بک جھک کر رہی تھی اور ان کے شوہر باہر جا رہے تھے. کم از کم اس عذاب سے تو جان چھوٹ جانی تھی. عورت کو بیلنس کون سکھاتا ہے زینی؟ اس کی تربیت. ساری کہانی پیرنٹنگ کی ہے. یہ سب ماں سکھاتی ہے اور اس پہ ڈٹے رہنے کا حوصلہ باپ دیتا ہے. کاش نبیلہ باجی نے بھی اماں بابا سے کچھ سیکھ لیا ہوتا تو کم از کم ان کی شادی آج اس حالت میں نہ ہوتی. بیچارے ان کے شوہر اور بچے. زینیا کو ان پہ ترس آیا. کونج نے کروٹ کے بل لیٹ کر زینیا کا نیم رخ دیکھا. ایسے فل پیکج پیرنٹس کہاں ملتے ہیں؟ نہیں ملتے تو خود بنو. تم دیکھنا کونج میرے بچے کیسے ہوں گے، میں انہیں کیسی تربیت دوں گی. ساری دنیا دیکھے گی انہیں. وہ ہر جگہ نمایاں ہوں گے. عبداللہ اور زینیا کی اولاد. بے دھیانی میں اس نے عبداللہ کو کب اپنے ساتھ جوڑا پتہ نہیں چلا. کونج نے اس کی تصحیح نہیں کی. وہ لاشعور میں بھی آسیب کی طرح چمٹا ہوا تھا. گوادر شہر کئی برس قبل عمان کا حصہ رہا تھا، لیکن پھر یہ پاکستان کا حصہ بن گیا. عمانی حکومت کے بنائے چند قلعے اب بھی گوادر کے سینے پر پیر جمائے کھڑے تھے. ان قلعوں کی حالت خستہ تھی. نہ گزرے وقتوں میں انہیں کوئی جدید ٹچ دیا گیا اور نہ ہی ان قلعوں کی دیکھ ریکھ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ قلعے یوں تو سیاحوں کی نظر میں نہیں آتے. لیکن چند مقامی لوگ اگر اپنے کسی مہمان کو گوادر بلائیں تو وہی مقامی لوگ اپنے مہمانوں کو اس قلعے تک ضرور لے کر جاتے تھے. گو کہ ان کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ ان کا دورہ کیا جاتا. ان خستہ قلعوں کے علاوہ عمانی دور کا ایک اچھی خاصی حالت کا قلعہ بھی گوادر میں موجود ہے، جسے میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، لیکن اس وقت
ہم تنگ گلیوں کے درمیان ایک خستہ حال قلعے کے سامنے ہیں۔ اونچا سفید قلعہ جس سے وقت کی گرد اور دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ نے مٹیالہ کر دیا تھا۔ یہ قلعہ خستہ حالی کی مثال نظر آتا تھا۔ سفید رنگ اب ختم ہو رہا تھا، شان و شوکت اب نہیں رہی تھی۔ 150 سال پرانا قلعہ اب اپنے اختتامی ایام گزار رہا تھا۔ یار مہدی، یہ کیسی جگہ ہے؟ کچھ خاص نہیں یہاں۔ صاف ستھری رنگت اور اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں والی اقرا نے اس قلعے کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ چند سال میں گوادر کی شکل بدل جائے گی، نئے پروجیکٹس، حکومت کی نئی حکمت عملی اور ان قدیم آثاروں کو دفنا دے گی۔ میں اس سے پہلے یہاں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ جدید ہاتھ اس قلعے کو جعلی بنا دے گا اور مجھے یہ اصلی چاہیے۔ وہ قلعے کی اونچائی کو دیکھتے ہوئے گویا خود سے کہہ رہا ہو۔ حکومت کے پاس ان کھنڈروں پر ضائع کرنے کے لیے وقت اور پیسہ نہیں ہے۔ عقب میں کھڑی زینیا حاکم خود کو باز نہیں رکھ پائی تھی۔ ہاں، اگلے چند سالوں میں گوادر کا ایک نیا چہرہ ہوگا، لیکن مجھ سے لکھوا کر رکھ لیں، یہ کھنڈر اگلے 100 سال بھی اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی اونچے قلعے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مہدی اور باقی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ باقی سب نے تائید کی، جبکہ سیاح کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ تم ہر وقت اتنی منفی کیوں رہتی ہو؟ میں منفی نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ آپ کچھ زیادہ ہی فینٹیسی میں رہتے ہیں۔ کم از کم فینٹیسی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں توڑتی۔ حقیقت پسند ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کسی کو آپ کے لفظوں سے تکلیف ہو۔ وہ بھلا کہاں باز آتا؟ زینیا نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اگر آپ اتنے ہی نازک ہیں کہ کسی کے الفاظ آپ کا دل توڑ دیتے ہیں تو معذرت، آپ کو دنیا میں نہیں بلکہ میوزیم کے کسی حساس خانے میں رہنا چاہیے۔ دنیا حقیقت کا تھپڑ ہے، سہ لیا تو جی لیں گے، ورنہ کیا تم دونوں لڑنا بند کرو گے؟ حسام کی آواز پہ زینیا خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے 2 سال کے بچے ہو دونوں۔ مس زینیا، آپ مہدی کی تصاویر لے لیں، ہم پدی زر بیت جائیں گے۔ آپ دوبارہ ہمیں وہیں جوائن کیجیے گا، اوکے؟ وہ اس گروپ کا سب سے سمجھدار آدمی لگا تھا۔ زینیا نے سر ہلا دیا۔ اقرا، مہدی، گروپ مینیجر اور زینیا یہیں رک گئے، باقی سب چلے گئے تھے۔ قلعے کا کوئی داخلی دروازہ سرے سے تھا ہی نہیں، بس ایک اونچی کھڑکی تھی جس سے گزر کر اندر جانا تھا۔ شاید کبھی کسی دور میں یہاں دروازہ رہا بھی ہو، جسے وقت کی دھول نے گرد زدہ کر دیا ہو یا وہ زمین میں دھنس گیا ہو۔ تم تو اس کھڑکی کو فوراً پار کر لو گی، تمہارے اندر تو ڈبل سیل ڈالے گئے ہیں، ہے نا؟ قلعے کی طرف جاتے ہوئے مہدی نے ہلکی سرگوشی کی تھی۔ جانے کیوں وہ اس سے بحث کرنا چاہتا تھا۔ میری فکر چھوڑ دیں، یہ قلعہ اور یہاں کے راستے میرے لیے مشکل نہیں۔ آپ اس کھڑکی کو پار کر لیں گے یا میوزیم سے کوئی حساس سواری منگواؤں؟ مہدی کا جی چاہا تھا اس لڑکی کو گوادر کے سمندر میں پھینک دے، کہ کھارا پانی اسے مزید کڑوا کر دے گا۔ پی سی کی چھت سے نیچے پھینک دوں؟ اس نے ایک اور بار ترکیب لڑائی۔ قلعے کی کھڑکی کے آگے زینیا رک گئی تھی، شعلہ برساتی نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ مجھے قتل کرنے کے منصوبے بیکار ہیں، میں زینیا ہوں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ آج اس پہر گوادر کے اس قلعے کے سامنے مہدی نے اعتراف کیا تھا کہ لڑکی اس سیارے کی نہیں۔ 10 منٹ بعد وہ تمام لوگ کھڑکی سے کود کر اندر آ گئے تھے۔ اندر اندھیرا تھا، گھوپ اندھیرا، بس دیواروں میں بنے چوکور سوراخوں سے آتی روشنی تھی جس نے اس قلعے کو دیکھنے کے قابل رکھا ہوا تھا۔ زمین مٹی سے اٹی پڑی تھی، پیروں میں گویا من بھر مٹی بھر گئی ہو۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ قلعے کے فرش پر ایک جگہ بڑا سا سوراخ بنا تھا جہاں سے نیچے کو جاتے زینے نظر آتے تھے۔ مہدی ان زینوں کو دیکھتے ہوئے رکا تھا۔ مہدی کی آنکھوں میں ڈھیر سارا تجسس بھر گیا۔ اقرا، نجیب یعنی مینیجر اور زینیا بھی اس کے ساتھ ہی رکے تھے۔ بچپن میں کئی بار دیکھی ہے یہ جگہ، میرے حساب سے قلعے کے مالک کا پرسنل ٹارچر سیل تھا۔ زینیا دیوار میں بنے ایک سوراخ میں کیمرہ فٹ کیے کھڑی تھی، اس کی آواز قلعے میں گونج رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا یہ جگہ ایک ٹارچر سیل ہے؟ اقرا کو جاننا تھا۔ زینیا نے ایک آنکھ ہلکی سی چندیا لی اور ایک آنکھ کھلی رکھے ہوئے کیمرے کے قریب ہلکی سی جھکی۔ دیواروں پہ خون کے چھینٹے کسی تازہ پینٹنگ کی مانند زندہ ہیں۔
کیلوں میں اٹکی زنجیریں اور انسانی ہڈیوں کی بدبو جو کسی زمانے میں آیا کرتی تھی، اسی سے اندازہ لگایا۔ البتہ کئی سال ہوئے ہیں یہاں کوئی گیا نہیں، یہاں جانے میں خطرہ ہے۔ اس نے یہاں سے نظر آتے نیلے سمندر کی ایک پرفیکٹ تصویر اتاری تھی۔ تمہیں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے مس حاکم، اقرا نے زور دے کر کہا۔ زینیا کو دھوکے نہیں، وجدان ملا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا میڈم۔ اس نے آخر میں میڈم پر زور دیا تھا۔ اس کے لہجے میں علاقائی تاثر آتا تھا۔ صاف ظاہر تھا جیسے کوئی بلوچ یا پختون اردو بول رہا ہو۔ میں تو یہاں نہیں جا رہی، اقرا نے سب سے پہلے منع کیا تھا۔ مینیجر صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ مہدی کے قدم اب پہلے زینے پر تھے۔ موبائل ٹارچ جلاتے ہوئے وہ زینے اتر رہا تھا۔ زینیا نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور اس کے پیچھے نہیں گئی۔ بھاڑ میں جائیے فینٹیسی میں ڈوبا آدمی۔ زینے زیادہ چوڑے نہیں تھے، یوں کہ اگر دو لوگ ایک ساتھ چلیں تو مشکل ہو، بلکہ یوں سمجھے کوئی زینے تھے ہی نہیں۔ یوں لگتا تھا بھری مٹی سے بنے ٹیلے ہوں، اب گرے کہ تب گرے۔ آخری زینے پہ پہنچ کے اس نے ایک طائرانہ نظر سارے میں ڈالی۔ دیواروں میں کیلیں نصب تھیں اور ان کیلوں میں موٹی موٹی زنجیریں۔ یہاں کوئی روشنی نہیں تھی سوائے ایک روشن دان کے۔ مہدی نیچے پنجوں کے بل بیٹھا زنجیروں کو چھو کر محسوس کر رہا تھا، جب اسے اپنے عقب سے کوئی آواز آئی، جیسے کسی نے زنجیر ہلائی ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر مڑا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، یا شاید گھوپ اندھیرے کے باعث اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن پیٹھ پہ لگنے والے ایک بھاری بوٹ کی ضرب سے وہ اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا کہ ایک اور ضرب اس کے حواس قطع کر گئی تھی۔ کوئی تھا جو عین اس کے سر کے مقام پہ کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ پہ ایک بھاری بوٹ رکھے وہ کوئی اونچا لمبا آدمی تھا جس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ سر پہ سیاہ ہیٹ تھی، یوں لگتا تھا کسی قدیم زمانے کا جلاد ہو۔ وہ اپنے بھاری بوٹ کی ٹھوکریں مہدی کے سینے، کمر اور ٹانگوں پہ مارے ہی گیا۔ تم کون ہو؟ مہدی گہرے سانس لیتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارا اعمال نامہ ہوں، میری سیاہی دیکھو، کیا اب بھی یقین نہیں آیا؟ وہ لمبا چوڑا سراپاج پہلی مرتبہ بولا تھا۔ اس کا ایک بوٹ اب بھی مہدی کی کمر پہ تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر بوٹ والے شخص نے ایک ضرب رسید کی تھی۔ مہدی بلبلا کر رہ گیا۔ اس کی ضرب کاری تھی۔ وہ فرش پہ پڑا بری طرح کراہ رہا تھا۔ میرے اعمال ناموں میں کوئی سیاہی ہے نہیں۔ گہرے تکلیف دہ سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بولا تھا۔ تم نے غلط آدمی چن لیا ہے۔ وہ تکلیف سے بدقت بول پا رہا تھا۔ کورے پنے تو بس فرشتوں کے اعمالوں میں ہوتے ہیں مہدی کمبیر، کیا تم خود کو فرشتہ سمجھ رہے ہو؟ اس کی آواز میں صفاقی تھی۔ مہدی کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی پڑے پڑے گہری سانسیں لیتا رہا کہ اس کے سر پہ کھڑے شخص نے اب کے شاید پستول لوڈ کی تھی۔ کلک کی آواز۔ جس طرح قیس کمبیر کے لیے آوازیں خوف تھیں، اسی طرح مہدی کے لیے آوازیں ٹریگر تھیں۔ اسے آوازیں حال میں لے آتی تھیں۔ بجلی کی رفتار سے اس نے اپنے اوپر کھڑے سراپے کی ٹانگ کو کھینچ کر اسے نیچے گرایا تھا اور اس سے دگنی رفتار سے خود اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سیاہ لباس والا آدمی اس سے زیادہ تیز تھا۔ وہ گرتے ساتھ ہی اٹھ بھی کھڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی ایتھلیٹ ہو۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سیاہی میں ڈوبے آدمی کے ہاتھ میں گن تھی جس کی نال سیدھا مہدی کے دل کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ مہدی بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی پہ یوں ہار نہیں مانے گا۔ اسی لمحے ایک زوردار لات مہدی کے سینے کی ساری ہڈیوں کو گویا چورا کر گئی۔ زمین پہ گرا وہ تکلیف کے مارے کراہ رہا تھا۔ تمہیں اگر مجھ سے کبھی مسئلہ رہا بھی ہو تو یقین کرو اب میں بدل چکا ہوں۔ فرش پہ گرے گہری سانسیں لیتے ہوئے مہدی نے کہا، جو انسان اپنی اصلاح کر کے درست راستے پہ آ جائیں ان کے اعمال نامے بھی کوڑا کاغذ بن جاتے ہیں۔ میں ان انسانوں میں سے ہوں، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ مہدی کی نظریں محتاط تھیں، اس کے ہاتھ خالی تھے، دماغ نہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور سامنے کھڑے آدمی نے اسے اٹھنے دیا۔ جب انسان خطا کار بن جائے اور پھر معافی مانگ لے تو خدا معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں۔ میں آج بھی تمہیں اتنا ہی گناہگار سمجھتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ایک زوردار لات مہدی کے سینے پہ رسید کی تھی۔ وہ مضبوط جسامت کا مرد گرا نہیں لیکن دوہرا ضرور ہو گیا۔
گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا۔ جب اسے اپنی گردن پہ پستول کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی، اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں موٹی موٹی زنجیروں اور تاریک قلعے میں اسے مار دیا جائے گا۔ کیا واقعی؟ لمحے بھاری سانسوں کی طرح بیتے، اور اسی پہر، اسی لمحے، اسی پل اس پھاڑ کھانے والے اندھیرے میں کوئی آیا تھا، بغیر چاپ پیدا کیے، بغیر سانس لیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس سیاہی میں ڈوبے شخص کے ماتھے پہ دے مارا تھا۔ پستول چھوٹ کر نیچے گر پڑی، اور اس کے عقب میں کھڑی زینیا حاکم نے ایک بار پھر اسی قوت سے کیمرہ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ درد، تکلیف، زخم، آدمی بلبلا اٹھا تھا۔ اب کی زینیا نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کیمرہ اس کی پیٹھ پہ دے مارا تھا۔ مہدی اب بھی متعجب تھا۔ زمین پہ بیٹھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زینیا کو کسی وحشی جانور کی طرح کیمرہ اٹھا اٹھا کر مارتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکن تھا۔ پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ آدمی اب نیچے گر پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ دھڑا دھڑ کیمرے کا وار کیے جا رہی تھی۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، یا شاید موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بس کرو، مر جائے گا۔ مہندی کی ہلکی آواز کیمرے کی ضرب کی آواز میں دب گئی۔ مہمان پہ ہاتھ اٹھایا؟ ہاں، ہمارے مہمان پہ ہاتھ اٹھایا؟ وہ پہلی بار غرائی تھی۔ اس کی آواز اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ پل بھر کو کوئی بھی تھم جائے۔ وہ انسان تھی، ایسی انسان جو جانوروں کو بھی پھاڑ کھائے۔ اس کے وار، وہ بجلی کی تیزی اسے باقی لڑکیوں سے مختلف بنا رہی تھی۔ بس کرو، مر جائے گا وہ، اب بس کرو اب۔ اس کی آواز زینیا کے کانوں تک جا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے۔ لڑائی کا سب سے پہلا اور سنہری اصول ہے، اگلے پہ کاری وار کرنے کی بجائے مسلسل وار کرو۔ نیچے مٹی پہ گرے آدمی نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر زینیا کے اوپر اچھالی تھی۔ کچھ مٹی اس کی آنکھوں میں گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ آدمی برق رفتاری سے اٹھا اور باہر کی جانب بھاگا تھا۔ جب تک وہ آنکھیں صاف کرتی، وہ کسی چھلاوے کی طرح وہاں سے بھاگ چکا تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ چند پل وہ اسی طرح اپنی آنکھیں صاف کرتی رہی، اور مہدی یوں ہی فرش پر بیٹھا رہا۔ ان دونوں کے کپڑے گرد میں اٹے تھے۔ زینیا کا تو خیر چہرہ بھی مٹی مٹی تھا۔ مہدی متعجب تھا، یا شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، چہرہ سفید۔ کئی لمحے وہ دونوں چپ چاپ گہرے سانس لیتے رہے۔ تم اوپر کھڑی تھی، تمہیں میری آوازیں آ رہی تھیں، ہے نا؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس اندھیرے میں کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، یہ حالت بنتی تھی۔ زینیا ایک لمحے کو تھم گئی تھی، لیکن بس ایک ہی لمحے کو۔ اگلے لمحے اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ آپ نے کہا تھا میں فوٹوگرافر ہوں، اپنے کام سے کام رکھوں، یہاں کسی تیسرے کا ہونا میرا کام نہیں تھا۔ مہدی نے شاکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارے اندر کتنا زہر ہے زینیا، میں نے کل ایک بات کہی اور تم اب تک اس کا بدلہ لے رہی ہو۔ آپ کے اندر ضرورت سے زیادہ اچھائی ہے۔ اس آدمی کو کنفرنٹ کرنے کے بجائے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھی گن سے مار دینا چاہیے تھا۔ وہ ایسے تنفر سے بولی جیسے اگر وہ آدمی اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو شاید مار بھی دیتی۔ مہدی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوپر سے اب آوازیں آ رہی تھیں، اقرا اور مینیجر انہیں پکار رہے تھے۔ مہدی ہر آواز کو انسنا کرتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سب آنکھیں مختلف تھیں، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ وہ براہ راست سنہری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹریولر اور لائف کوچ ہوں، میرا کام انسان ہے، میرا کام لوگ ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تم ساری دنیا سے ناراض ہو، کچھ ہے جس نے تمہارے اندر آگ لگا رکھی ہے، جسے تم سب کو جلانا چاہتی ہو۔ زینیا چند لمحے اس کی سبز آنکھوں کو دیکھتی رہی، بے تاثر برف تاثرات کے ساتھ۔ میں فوٹوگرافر ہوں، لوگوں کے چہرے، ان کی مسکراہٹ، ان کے دکھ اور ان کی آنکھیں میرا کام ہے۔ انسانوں کے تاثرات میری جاب ہیں۔ آپ پرابلم ہے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ یہ تھا وہ سرا، یہی تھی وہ مقناطیسی کشش، اور یہی تھی وہ ڈور جو انہیں باندھ رہی تھی، لڑوا رہی تھی۔ وہ دونوں انسانوں کے معاملے میں اچھے تھے، بہت اچھے۔ مہدی نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں پرابلم ہوں، بالکل ویسے جیسے تم ٹریجڈی ہو، یا پھر تمہارے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہے۔ اس نے زینیا کو دیکھا اور پھر ذرا نرم پڑا۔
تمہارے ساتھ واقعی کوئی ٹریجڈی ہے، مجھے سننے دو. آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، مجھے سمجھنے دیں. وہ ترکی بترکی بولی تھی. اندھیرے قلعے میں ہلکی سی روشنی کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. ابھی مہدی کچھ اور کہتا کہ اقرا اور مینیجر کی آوازیں ایک بار پھر آنے لگیں. مہدی نے اپنے کپڑے جھاڑے، چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور پھر ایک نظر اسے دیکھا، وہ جو اندھیرے میں روشنیوں جیسی تھی. ہم اوپر جا رہے ہیں اور تم اپنا منہ بند رکھو گی، آئی سمجھ؟ اپنے باپ کے علاوہ زینیا کسی کے باپ کی بھی نہیں مانتی. مجھے بولنا ہے یا چپ رہنا ہے یہ میں طے کرتی ہوں. وہ جتا کر آگے بڑھ گئی. مہدی نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا. اس نے آدھی دنیا گھومی تھی لیکن اس نے آج تک زینیا جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی. مغرب کے سائے اسلام آباد پہ اپنے سر پھیلائے ہوئے تھے. دور کہیں سے غروب ہوتا سورج آخری الوداع کہتا گھر کو لوٹ رہا تھا. لمبی چوڑی سڑکوں، لہلہاتے درختوں اور اسلام آباد کی رونقوں کو خیر آباد کہتے ہوئے اگر تم کمبیر محل میں داخل ہو تو اداسی اور ویرانی آج بھی ویسی ہی تھی. دل کو بوجھل کر دینے جیسا سناٹا اور روح کو چبھتی ہوئی اداسی. ایسے میں اگر دوسری منزل پہ واقع اسٹڈی روم میں آؤ تو پل بھر کو بھاری بوسیدہ کتابوں کی مہک تمہاری ناک کے نتھروں کو سن کر دے گی. چھت سے لگتے لمبے اور چوڑے کتابوں کے ریک جو کہ 3 دیواروں کو بھرے ہوئے تھے، چوتھی دیوار پہ پینٹنگز ٹنگی تھیں. یہ کوئی خوش آئند پینٹنگز نہیں تھیں، ان کے اندر تو گھر کے مکینوں سے زیادہ اداسی بھری تھی. نظر اٹھا کر دیکھو تو اسٹڈی کے عین وسط میں 2 لمبے سیاہ صوفے رکھے تھے، بیچ میں ایک کرسٹل میز. ایک صوفے پہ قیس گمبھیر بیٹھا تھا، آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، بال ماتھے پہ بکھیرے. وہ توجہ سے بختیار گمبھیر کو بولتے ہوئے سن رہا تھا. انہوں نے کوئی نئی کتاب پڑھی تھی، اسی کی کہانی وہ اسے سنا رہے تھے. سرمئی شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال کندھوں پر اوڑھے، وہ کافی باوقار لگ رہے تھے. بختیار کچھ بتاتے بتاتے رک گئے تھے. ان کی آنکھوں میں یکدم کچھ ڈر آیا تھا. پھر کیا ہوا چچا؟ بختیار کو خاموش دیکھ وہ اس سارے میں پہلی بار بولا. تم نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے نا؟ ان کے لہجے میں کچھ تھا کہ قیس انکار نہیں کر سکا. یوں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، بس باتوں کو اپنی مرضی کے مطلب دے دیتا تھا. میں نے اگر پڑھ بھی رکھی ہے تو کیا ہوا؟ آپ سنائیں، میں سن رہا ہوں. مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے چچا. میں آپ کی سنائی گئی کتاب 1000 بار سن سکتا ہوں. وہ لمبے لمبے مکال میں ان لوگوں کے سامنے بولتا تھا جن کے ساتھ آرام دہ ہوتا تھا. بختیار کے چہرے پہ یکدم افسردگی چھا گئی. ہم تم پر بوجھ بن بیٹھے ہیں قیس. تم ہمارے لیے کام کرتے ہو، ہمارے لیے جیتے ہو، خود کو مشین بنا چکے ہو تم. مجھے تم پہ ترس آتا ہے اور خود پہ غصہ. ہمیں تم پہ بوجھ نہیں بننا تھا. وہ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہے تھے. آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا. قیس بے تاثر چہرے کے ساتھ سن رہا تھا. کاش اس دن تمہارا باپ نہ مرا ہوتا. کاش اس دن تمہارا خاندان اس طرح درگور نہ ہوا ہوتا. تم انہیں یاد کرتے ہو نا قیس؟ انہوں نے قیس کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا. ان آنکھوں میں تکلیف تھی. وہ جھوٹ بول سکتا تھا، اس کی آنکھیں نہیں. میں ہر سانس کے ساتھ اپنے خاندان کو یاد کرتا ہوں. اس کی آواز کھوکھلی تھی. ہاں، انہوں نے میرا ساتھ بہت جلدی چھوڑ دیا. مجھے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میرے بابا مر گئے. وہ ایک پل کو رکا، زخمی آنکھیں اٹھا کر بختیار گمبھیر کو دیکھا. میں نے اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے دم توڑتے دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں میری عقل نعمت ہے. میں کہتا ہوں میرے لیے میرا ذہن سب سے بڑا عذاب ہے. میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میری فوٹوگرافک میموری میں میرے باپ کا قتل آج بھی ایک فلم کی مانند چلتا ہے. اس کی یہ بے بسی کسی کا بھی دل زخم کر سکتی تھی. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ میرے باپ کے سینے پر کتنے زخم تھے، چہرے پہ کتنے اور پشت پہ کتنے. اس نے گردن جھکا لی، آنکھیں سرخ ہونے لگیں. بختیار آزردگی سے اسے دیکھتے رہے. ان دونوں کے درمیان ہونے والی ہر بات میں مرے ہوئے خاندان کا ذکر ضرور آتا تھا. میرے پاس غم منانے کو کئی درد ہیں، کئی تکالیف ہیں چچا. اس نے گردن اٹھائی. سرخ آنکھیں اب بھی کرب زدہ تھیں. میرے پاس یادیں بہت ہیں خود کو زخمی کرنے کے لیے.
کونے میں بیٹھ کر رونے کے لیے غم بھی ہیں، لیکن مجھے دیکھیں، میں دنیا کا مقابلہ کر رہا ہوں، چیل جیسی دنیا کے منہ سے نوالے نوچ کر اپنے خاندان کو کھلا رہا ہوں۔ میں کھڑا ہوں تو آپ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ جتا رہا تھا، سختی سے، محبت اور منت سے۔ جس دن میں بیٹھ گیا آپ سب ڈھہ جائیں گے۔ میں اگر آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں تو پلیز آپ خوش رہیں۔ آپ میرے ابا کا خاندان ہے، میری ذمہ داری، مجھے میری ذمہ داری نبھانے دیں۔ اس نے جیسے نرمی سے تنبیہ کی تھی۔ بختیار چند لمحہ اسے دیکھتے رہے۔ انیسا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا قیس، میں نے صرف اتنا کہا تھا، مجھے اس لڑکے سے انیسا کی دوری چاہیے۔ کیا ہوا؟ کیا تم ہار گئے؟ قیس کبھی ہارتا نہیں ہے، حکمت عملی بدل لیتا ہے۔ عورت کو دلاسے اور کھوکھلے لفظ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ ایک بار اسے لفظوں کے سہارے کھڑا کر دو، پھر چاہے دونوں ہاتھوں سے قبر میں دھکا دے دو، وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں نے اسے الفاظ دیے ہیں، اسے کھڑا ہونے دیں، میں اپنے ہاتھوں سے گراؤں گا اسے۔ کس مان اور یقین سے کہہ رہا تھا وہ؟ بختیار کو اس پہ یقین آنے لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیے۔ قیس بھی ہلکا سا مسکرایا۔ میں آج صبح گوادر جا رہا ہوں، مہدی کو ساتھ لاؤں گا، قیس نے کہا۔ بختیار آگے کو ہوئے، آنکھوں میں تفکر در آیا۔ لیکن مہدی تو کل آ رہا ہے نا، میری اس سے بات ہوئی تھی۔ قیس نے گہری سانس لی۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ اس عورت کے لیے وہاں گیا ہے، اسے لگتا ہے وہ اس سے انتقام لے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ انتقام لے یا شاید اسے ہرٹ کرے، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ میں اس عورت کو ہرٹ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس عورت کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ کیوں ہے قیس؟ نبیس کتاب ہاتھ میں لیے گئے سوال کیا گیا۔ وہ بہت معصوم ہے، اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ خوش رہے ہمیشہ۔ قیس نے کندھے اچکائے جیسے اس سے زیادہ الفاظ نہ مل سکے ہوں۔ ایک زن بیزار آدمی کو ایک عورت معصوم لگتی ہے؟ طنز تھا یہ۔ کہانی سنائیں چچا، کہانی بنائیں مت۔ قیس نے مسکرا کر ٹوکا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ کہانی جہاں رکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی گئی۔ انٹر کام اٹھا کر نئی کافی لانے کا حکم دیا گیا۔ اسٹڈی ایک بار پھر دو لوگوں کی موجودگی سے بھر گئی۔ ایک زن بیزار کو کوئی عورت معصوم کیوں لگ رہی تھی؟ یہ مغرب سے کچھ وقت قبل کا پہر تھا۔ سمندر سے ذرا فاصلے پہ بنی ایک کنٹینر لائبریری اس وقت ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ لائبریری سرخ رنگ کے ایک لمبے کنٹینر پر مشتمل تھی۔ گوادر بیچ لائبریری پاکستان کی واحد کنٹینر لائبریری ہے۔ یہ لائبریری اپنی جغرافی کی وجہ سے کافی خوبصورت ہے۔ تصور کریں سمندر کی جسم کو چھوتی نم ہوائیں، گرم گرم چائے اور کتابوں کی خوشبو۔ زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اس لائبریری میں تقریباً 2000 کتابیں ہیں۔ کئی مطالعے کے شوقین افراد شام ڈھلے یہاں آتے ہیں، لائبریری سے ایک کتاب لے کر لائبریری سے باہر رکھی بینچ پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خوبصورت غروب آفتاب کا منظر، چائے، سمندر اور ایک کتاب، یقیناً یہ زندگی کا اضافی تحفہ ہوگا۔ آج مہدی کے گروپ کا اس شہر میں تیسرا اور آخری دن تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ اسلام آباد واپس روانہ ہونے والے تھے اور کچھ کسی اور شہر۔ لائبریری کی دائیں جانب اس وقت سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ سمندر کی لہروں پہ جب یہ نارنجی روشنی پڑتی تھی تو سمندر کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے تھے۔ یہاں سے گوادر کا سب سے حسین غروب آفتاب کا منظر دکھائی دیتا تھا، لہروں کے عقب میں ڈوبتا ہوا سورج۔ زینیہ حاکم اس وقت اپنا تمام کام کر چکی تھی، یہ اس کی روانگی کا وقت تھا۔ آج کے بعد وہ ان لوگوں سے نہیں ملے گی۔ آج کے بعد یہ سبز آنکھیں، یہ بدتمیز بگڑے امیر بچے، وہ ان کو نہیں دیکھے گی۔ بس یہ بشر آ جائے تو وہ یہاں سے نکلے۔ وہ لائبریری سے ذرا فاصلے پر بنی ایک سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی جس کے اوپر جھونپڑی نما سنگی سایہ بنا تھا۔ پورے گوادر میں یہ جگہ بے حد پرسکون اور صاف ستھری ہے۔ بینچ پہ چند پل بیٹھی وہ اپنے کیمرے سے لی گئی تصاویر دیکھتی رہی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ وہ جانتی تھی یہ شائستہ انسان کون ہوگا، وہ جس نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے سامنے والی جگہ منتخب کی تھی۔ زینیہ گردن جھکائے اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے اس دن جو کچھ کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دو،
مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے بغیر تمہید کے بات کہہ دی۔ میں نے اپنے اندر سے برا منانے والا سیل نکال دیا ہے، آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں۔ یوں لگتا تھا وہ ایک روبوٹ ہو، بے تاثر لہجہ اگلے انسان کا خون کھولا سکتا تھا۔ سورج آج بھی زینیا کے عقب میں تھا اور مہدی آج بھی اس کی آنکھوں کے عقب میں ڈوبتا سورج دیکھ رہا تھا۔ تم اسلام آباد آ جاؤ، اس نے گلا تر کر کے کہا تھا۔ اس کی پیشکش پہ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ اور میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ شوق، ہاں اسے شوق لگا تھا۔ پڑھنا، اپنی تعلیم مکمل کرنا، زندگی میں کچھ بن کر دکھانا۔ کیا ساری زندگی یہاں تصاویر کھینچتے ہوئے گزار دو گی؟ زینیا نے آہستگی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سوال کرتی تھیں۔ بولنے کی اسے بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔ مہدی نے کہنا جاری رکھا، میری ایک دوست ہے، خیر دوست تو نہیں کہہ سکتے، 55 سال کی عورت ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی ایک اکیڈمی ہے، ہر سال لڑکے لڑکیوں کو CSS اور PCS کی تیاری کرواتی ہیں۔ اس سال کسی امیر بوڑھے نے انہیں 10 وظیفے دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ اکیڈمی آپ کی دوست کی اور ان 10 بچوں کو فنڈ کرنے والا وہ امیر بوڑھا ہوگا۔ آگے؟ زینیا نے فوراً سے پہلے اس کی بات کاٹی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری امیدیں روشن ہوئی تھیں۔ مہدی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تو یہ کہ وہ ان وظائف کو ایسے بچوں کو دینا چاہتی ہیں جو بے حد غریب اور قابل ہوں، جنہیں مواقع نہ مل رہے ہوں۔ 8 وظیفے حقداروں کو مل گئے ہیں، بقیہ 2 کا فیصلہ باقی ہے۔ تمہیں ایک آن لائن ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس کے بعد تمہیں وہ وظیفہ مل سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے ان سے بس اتنی بات کر سکتا ہوں کہ وہ ایک بار تمہارا ٹیسٹ لے لیں۔ اگر تم کہو تو بات کروں۔ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کریں گے، اور آپ کو کیا پتا میں حقدار ہوں بھی کہ نہیں؟ اب کہ مہدی مسکرایا تھا۔ مینیجر سے پتا چلا ہے کہ تمہارا IQ غیر معمولی ہے۔ آج تک تم ہر کلاس میں ٹاپ کرتی رہی ہو اور تمہارا خواب ہے ایک اعلیٰ عہدہ۔ میں تمہیں بس ایک فیور دے رہا ہوں۔ کل تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے آپ کی جان نہیں بچائی، وہ آپ کو مارنے نہیں آیا تھا۔ زینیا نے فوراً سے پہلے اس کی بات کاٹی تھی۔ مہدی کی آنکھوں میں تھکن اتری۔ پھر وہ کیوں آتا ہے؟ زینیا نے اسے غور سے دیکھا۔ آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کئی بار آ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ واقعی پرابلم ہیں، یا پھر میں پرابلم میں ہوں۔ مہدی نے استہزائیہ سر جھٹکا تھا۔ خیر تمہارا نمبر میرے پاس ہے، آج رات میری دوست تمہیں کال کریں گی، بات کر لینا، ٹیسٹ بھی دے دینا اور پھر اسلام آباد آنا۔ تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے میرے شہر کو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زینیا کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ اب اس کے عقب میں کوئی سورج نہیں تھا، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بس وہ ایک فیروزے کی لانگ تھی جو چمک رہی تھی۔ مہدی نے جانے کو قدم موڑے، پھر ایک پل کو رکا، اسے دیکھا۔ یوں ہی ایک خیال سا آیا کہ کیا وہ اسلام آباد آئے گی یا آج سے وہ بس کوئی فوٹوگرافر ہوگی جسے وہ کبھی ملا تھا۔ ڈور کا وہ سرا تو اب بھی الجھا تھا، کیا اسے سلجھانے کے لیے وقت انہیں ملائے گا؟ اس نے سر جھٹکا اور اسے پکارا، ویسے تم اتنی زہریلی نہیں ہو جتنی لگتی تھی، لیکن آپ مجھے آج بھی اتنے ہی ویئرڈو لگتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مسکراتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ زینیا کئی لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کچھ تھا جو ادھورا رہ گیا تھا۔ شاید یہ ملاقات آخری نہیں تھی۔ زینیا کو وجدان ہوا، کیا وہ دونوں دوبارہ ملیں گے؟ زینیا جب بشر کے ساتھ گھر پہنچی تو رات اتر آئی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ بشر اندر جاتے ہوئے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ بے دھیانی میں جواب دے رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں صحن کے بیچ میں تھے جب حاکم نواب کی سنجیدہ آواز پہ ٹھہر گئے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ انداز، یہ لہجہ، یہ سب معمول سے مختلف تھا۔ زینیا نے غور سے ان کی آنکھیں دیکھیں۔ اگلے ہی سیکنڈ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ لگ چکا ہے۔ وہ لوگوں کے چہرے پڑھ لیتی تھی۔ بشر نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دیا، پھپھو کے گھر گئے تھے ابا، بتایا تو تھا۔ دادا لوگ آج واپس گاؤں چلے جائیں گے، ملنے گئے تھے، بشر نے کہا۔ ابا آگے بڑھائے، این ان دونوں کے سامنے۔ زینیا بغیر پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے عقب میں کونج اور اماں بھی تھیں۔ میں نے زینیا سے پوچھا ہے، کہاں تھی تم زینی؟
ان کا لہجہ ہنوز سخت تھا. پھپھو کے گھر نہیں تھی، بلکہ پچھلے 3 دنوں سے میں پھپھو کے گھر گئی ہی نہیں. میں اپنا کام کر رہی تھی ابا. میں فوٹوگرافی کرنے گئی تھی. وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے حد احترام سے بولی تھی. ساری الجھنیں ختم ہو گئی تھیں. پھپھو کے گھر کو چھوڑ کر اس نے فوٹوگرافی چن لی تھی. اسی لمحے حاکم نواب کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا. اس سے پہلے وہ زینیا کے چہرے کو چھو پاتا، بشر اس ہاتھ کو روک چکا تھا. جرأت کیسے ہوئی تمہاری میرا ہاتھ روکنے کی؟ وہ پوری قوت سے دہاڑے تھے. بشر نے اب بھی ان کا ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دوسرے سے زینیا کو اپنے عقب میں کیا. جھوٹ بول بول کر جاتی رہی ہے، یہ شرم نہیں آئی باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ گناہ رہے تھے. اماں اور کونج نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا. مجھ سے کہتی ہے اپنے دادا سے ملنے گئی ہے. آج فون آیا تھا ادا کا، ایک بار بھی تم لوگ وہاں نہیں گئے، ایک بار بھی نہیں. ان کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی. زینیا بے تاثر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، بغیر پلک جھپکے، بغیر کسی افسوس کے. میری بہن میرے ساتھ جاتی ہے ابا. اگر آپ کو مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں. کیا میں اتنا بے غیرت ہوں؟ اپنی بہن کو کہاں لے کر جانا ہے کیا مجھے نہیں پتا؟ آپ کی بہن، آپ کے ابا ضروری ہیں، لیکن میری بہن، میری اماں بھی ضروری ہیں. آپ اس طرح مار نہیں سکتے یار. بشر نے اب کے آہستگی سے ان کا ہاتھ چھوڑا. حاکم نواب تل ملا کر رہ گئے، لیکن اب کے دھیمے بھی ہوئے تھے. جوان اولاد، وہ بھی بیٹا، اس کے سامنے ماں باپ یوں ہی دھیمے پڑ جایا کرتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو بتانا چاہیے تھا، نہیں بتا سکا. لیکن آپ کو مجھ پہ یقین ہونا چاہیے. میں اپنی بہن کو اگر کہیں لے کر جا رہا ہوں تو اتنا یاد رکھیں کہ میں بے غیرت نہیں ہوں. بس اب بکواس بند کرو اپنی. ابا نے سختی سے جھاڑا تھا. تم کون سا کوئی اچھی اولاد ثابت ہوئے ہو؟ تمہاری عمر میں 2 بچے تھے میرے، اور تم اب تک باپ کے سینے پہ مونگ دل رہے ہو. ناکام عاشق. شہر بھیج کر بگاڑا ہے میں نے تمہیں، لیکن اب بس. کچھ ایسے فیصلہ کر چکے تھے. آج ابا نے اور میرے بھائیوں نے طے کر دیا ہے تمہاری شادی عروج سے ہی ہوگی، اور کل تم دونوں کی منگنی ہے. تیار رہنا. اور تم، انہوں نے زینیا کو دیکھا، تمہارا رشتہ بالات سے طے کرایا ہوں. وہ چبا چبا کر کہتے آگے بڑھ گئے تھے. زینیا اب بھی بت بنی کھڑی تھی. اماں نے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا تھا. وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی. لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے اپنے گمان میں بھی نہیں سوچا تھا. بالات سے شادی کرنے کی ایک شرط ہے ابا. وہ جو برآمدے کا دروازہ پار کر ہی رہے تھے، ایک پل کے لیے ٹھہر گئے. کیوں؟ اپنی شادی کی بات تو اس خاندان کے لڑکے بھی نہیں کرتے تھے. ابا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، جبکہ زینیا اسی طرح گردن اٹھائے بول رہی تھی. میری اسکالرشپ آئی ہے، اسلام آباد میں پڑھنے بلایا ہے، اور میں جاؤں گی ابا. میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ ایک بار پھر غرائے تھے. توڑ دیجئے، اس کے بعد تو آپ کا بھتیجا ویسے ہی شادی سے انکار کر دے گا. بشر نے سختی سے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی. یہ زیادہ ہو رہا تھا. آپ جس سے چاہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن مجھے 2 سال میرے لیے چاہیے. ابا میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے. نہ بلند آواز نہ غصہ. وہ بات کر کے کچن کی جانب چلی گئی تھی. میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کی پڑھائی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بشر نے اپنا اعلان کیا اور باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا. پیچھے ابا تھے جو اب تک اپنی بیٹی کے الفاظ جذب نہیں کر سکے تھے. کچھ وقت بعد باہر آ کر دیکھو تو بشر گلی میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا. اس کے ہاتھ ایک نیا نمبر ڈائل کر رہے تھے. نمبر کی شناسائی عبداللہ نام سے ہوئی. وہ بے قراری سے کال پہ کال ملائے جا رہا تھا. آج اس 28 سالہ مرد کی انگلیاں کانپ رہی تھیں. گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں. کال اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. بشر بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا. اسے سخت پسینہ آ رہا تھا. تقریباً 29ویں بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی. بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری. کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی. آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ آس پاس بہتی ہوا نے بھی یہ راز نہ سن پانے کا گریہ کیا تھا. آگے سے کچھ کہا گیا تھا. بشر نے ہاتھ کی مٹھی ایک بار پھر بھینچ لی.
میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں اپنی امانت لے جاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ پلیز۔ تم چاہے ساری زندگی اسے ہم سے نہ ملنے دینا، چاہے ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، اس کا دل مت توڑو، وہ میری بہن ہے، پلیز اسے ہرٹ مت کرو۔ وہ منت کے انداز میں بولا تھا، اس نے آج تک کسی کی منت نہیں کی تھی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس کی آواز اندر جا رہی تھی اور زینیا جیسے شل رہ گئی تھی۔ ایک بار سامنے والے نے کچھ کہا تھا، بشر کی ساری امیدیں ٹوٹ کر کرچی ہو گئیں۔ اسے زندگی میں اتنا غصہ پہلی بار آیا تھا، اتنی بے بسی پہلی بار محسوس ہوئی تھی، اور شاید اتنی ذلت بھی پہلی بار ہوئی تھی۔ یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام کے ساتھ عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا، رہتی دنیا تک اگر اس پہ کسی کا اختیار ہے تو وہ میں ہوں۔ دوسری جانب اتنی سختی سے کہا گیا تھا کہ بشر تنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت بھی میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کا بار بار کا انکار بشر نہیں سہ سکا۔ اندر کھڑی زینیا حاکم کتنے لمحے سانس نہیں لے سکی تھی۔ بشر نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک بار پھر کرب تھا۔ یہ گھر شاید منحوس تھا، یہاں کبھی کسی کو محبت نہیں ملی تھی۔ ساحلی پٹی سے ملحقہ گوادر میرین ڈرائیو رات کے پہر ایک انتہائی دلکش منظر ہے۔ لمبے لمبے پول پہ لگی سفید بتیوں کی روشنی میں نظر آتا سمندر، ٹھنڈی ہوا اور گاڑی میں بیٹھا کوئی شخص۔ سست رفتاری سے چلتی گاڑی سے اگر کسی منظر سے محسوس ہونا ہو تو یہی وہ منظر ہے۔ رات کے کسی بھی پہر یہ سمندر اپنے سیاحوں کے دل کو چھو لینے کی جرت رکھتا تھا۔ اس وقت سبز آنکھوں والا مرد مرین ڈرائیو پہ نکلا تھا، لیکن جس رفتار سے یہ گاڑی چل رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی انتقامی جذبے کے تحت اسے چلا رہا ہو۔ اس کا فون بج بج کر خاموش ہوا جا رہا تھا، چہرے پہ جنون سا سوار تھا، آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ اس کے موبائل پہ ایک کال بج بج کر ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ ہر بار کال کرنے والے کا نام نائٹ میئر ہی ہوتا۔ اسی لمحے اس کی گاڑی جیسی ہی رفتار والی گاڑی اس سڑک پر اس کے ہم قدم ہوئی۔ سیاہ رینج روور، قیس کی گاڑی۔ وہ آ گیا تھا، اسے آنا ہی تھا۔ اپنے خاندان کے لیے وہ ہر دفعہ آ جایا کرتا تھا۔ گاڑی کا شیشہ کھولے وہ مہدی کو پکار رہا تھا، گاڑی روکو مہدی۔ اس کی آواز بلند تھی، دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے وہ مسلسل کال پہ کال ملا رہا تھا۔ سڑک پہ دوڑتی ان دونوں کی گاڑیاں ایک دوسرے کی گاڑیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ قیس کی مہارت تھی کہ وہ ہر بار گاڑی موڑ کر دور لے جاتا تھا۔ سڑک پہ گزرتی کئی گاڑیوں کے ڈرائیورز نے ان دونوں جنونیوں کو درجن بھر گالیاں دے ڈالی تھیں۔ مہدی کی گاڑی فراٹے بھرتی گزر رہی تھی، اب کہ قیس اسے روک نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ اس سڑک پہ دوڑتی اس کی گاڑی میزائل کی رفتار سے نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی، اور اسی لمحے، اسی پل، تمہاری آنکھیں یہ منظر دیکھیں گی کہ قیس کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی تھی۔ فاصلے سے اپنی گاڑی کو دوڑاتے مہدی نے فوراً سے پہلے گاڑی کی رفتار کم کی تھی۔ قیس گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور سڑک کے اطراف میں لگے پول اور کھجور کے لہلہاتے درختوں نے سانس روک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کس دلیری سے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ مہدی کی گاڑی اس کی موت تھی، جو کسی بھی پل اسے کچل کر آگے بڑھ سکتی تھی۔ گاڑی ابھی اس سے ٹکراتی کہ اسی پل چلتے ٹائر تھم گئے، بریک لگ گئی تھی۔ سکوت، سناٹا، گہری سانسیں، ماحول میں سب کچھ ایک ساتھ پھیل گیا۔ کھجور کے درخت اور لائٹنگ پولز نے اب تک دم ساتھ رکھا تھا، نہ بتی جل بجھ ہوئی، نہ درخت کی شاخیں ہلی۔ ان دونوں نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا تھا، ایک ایسا شخص جو ابھی ابھی موت کے منہ سے باہر نکل آیا تھا۔ نہ اس کے چہرے پہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، وہ اب بھی پرسکون تھا، یوں جیسے اسے موت سے خوف آیا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے قیس آگے بڑھتا دکھائی دیا۔ لوگ اسے پکار رہے تھے، گاڑی ہٹانے کو کہہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ بات جب اس کے خاندان پہ آ جائے تو وہ نہیں سنا کرتا تھا۔ مہدی بے دم سا ہو کر نشست کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ قیس اس کی وجہ سے مرنے تک کو تیار تھا۔ دل کے اضطراب مزید گہرے ہونے لگے۔ وہ آیا، مہدی کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ مہدی بغیر مزاحمت کے باہر نکل آیا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔
لوگوں کی بولیاں، اسٹریٹ پولز کی روشنیاں اور اسے ان سب کے درمیان سے نکال کر لے جاتا قیس۔ کچھ بھی کسی بھی طرح اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ ساکت تھا، سن اور شل۔ زینیہ حاکم کے کمرے میں زرد بلب کی روشنی تھی۔ وہ ایئر پوڈز کانوں میں لگائے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کسی سے بات کر رہی تھی، کسی ادھیڑ عمر عورت سے، کسی اکیڈمی کی بات، رہائش اور ضروریات کی بات۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، سنجیدگی تھی۔ آنکھوں میں اندیکھا انتقام سا تھا، یوں کہ اس کے قریب دوسری جانب بیڈ پہ بیٹھی کونج اس سے بات کرتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، میں اگلے ہفتے اسلام آباد آ جاؤں گی۔ زینیہ کی بات پر کونج نے ہال کر دیکھا تھا اسے۔ نہیں، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، میرا نکاح ہے اس جمعے، نکاح کے فوراً بعد آ جاؤں گی انشاءاللہ۔ آپ کا شکریہ۔ اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب کہ اس نے ٹھہر کر کونج کو دیکھا، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بھر بھر رہی تھیں۔ لو جی، ان کے آنسو ایک بار پھر بہنے کو تیار تھے۔ یہ رشتہ مت قبول کرو پلیز، تمہارے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے زینی۔ زینیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جن لڑکیوں کے منگیتر انہیں ڈسون کرتے ہیں ان کے لیے رشتے نہیں، سمجھوتے آتے ہیں۔ بالات سے بہتر سمجھوتا کون ہوگا؟ وہ خاندان کا سب سے بہترین مرد ہے۔ وہ بس کہہ ہی پائی تھی، ورنہ دل کی جس اونچی مسند پہ عبداللہ 23 سال رہا تھا، آج بھی تھا۔ کاش وہ پلٹ آئے۔ ہاں، کونج نے تنزیہ سر جھٹکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ بڑے شہر سے پڑھ کر آیا ہے تو تمہیں سمجھ جائے گا، تمہیں اسلام آباد لے جائے گا، تم سے نوکری کروائے گا؟ وہ مر کر بھی نہیں مانے گا۔ خاندان کے باقی مردوں جیسی غیرت ہے اس کی بھی، اسے بشر منائے گا۔ وٹے سٹے کی شادیوں میں دونوں طرف کی شرطیں مانی جاتی ہیں۔ ابھی کونج کوئی جواب دیتی کہ کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ سرخ آنکھیں لیے بشر اندر آیا۔ زینیہ کو اس پہ غصہ تھا۔ وہ کیوں عبداللہ سے بھیک مانگ رہا تھا؟ یہ ابا سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کون سی اسکالرشپ اور کون سا اسلام آباد؟ شرم نہیں آئی تمہیں بکواس کرتے ہوئے؟ وہ چبا چبا کر سخت غصے سے کہہ رہا تھا۔ زینیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پیر آہستگی سے نیچے اتارے۔ اب وہ قدم قدم چلتی ہوئی بشر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اگر ابا کے سامنے تمہاری وکالت کر دی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے برا نہیں لگا۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا اگر تم اس ٹریول گروپ کے کسی آدمی کی باتوں میں آئیں۔ بیچ کھائیں گے یہ لوگ ہمیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ شادی کر کے اماں جیسی زندگی گزار دوں؟ میں ٹاپر ہوں بشر، کیا میں اس لیے پیدا ہوئی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بشر نے کوفت سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ میں تمہیں شہر بھیجوں گا اپنے پیسوں پہ۔ تم ایم فل کرو، سی ایس ایس کرو یا پھر کوئی نوکری، لیکن تم ان وظیفوں پہ کہیں نہیں جا رہی۔ ابا کبھی نہیں مانیں گے۔ جانتے ہو ادا، ابا کیوں نہیں مانیں گے؟ تم وجہ ہو، تم، صرف تم۔ اس کے لہجے میں الزام تھا۔ اگر تم نے ابا کی امیدیں پوری کی ہوتی، اگر تم شہر جا کر محبت میں پڑھنے کے بجائے کچھ بن کر آئے ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ بشر نے بے یقینی سے اسے بولتے ہوئے دیکھا۔ کیا یہ اس کی بہن تھی؟ ان کے عقب میں پلنگ پر بیٹھی کونج نے بھی زینیہ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یہ تنفر، یہ الزام تراشی، یہ سب کیا تھا؟ زینیہ سرخ نم ہوتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، تمہیں شہر پڑھنے بھیجا تھا، ابا نے سوچا تھا بیٹا افسر لگے گا، لیکن تم محبت کی ناکام ڈگریاں لے کر واپس آئے ہو۔ میں، اماں، کونج آج اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہیں۔ ابا کے تانوں میں ایک تانے کا اضافہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بشر کچھ نہیں بولا، وہ بس ساکن سا اسے سنے گیا۔ یہ اتنی بڑی کب ہو گئی؟ وہ جس ہاتھ سے انگلی پکڑ کر 7 قدم اٹھانا سکھایا تھا، وہی آج انگلی اٹھا کر بات کر رہی تھی۔ میں اگر آج شادی کر کے ایک جاہل کے پلے باندھ دی جاؤں گی تو اس کی وجہ بھی تم ہوگے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم مجھے پڑھا سکتے ہو تو تم غلط ہو بشر۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارا سارا پیسہ ابا کے شوق پورا کرنے میں جائے گا۔ وہ ابا جن کو لگتا ہے وہ آج بھی نواب ہیں۔ نہ تم مجھے کچھ دے سکے اور نہ ہی دے سکو گے۔ لالا رخ کو درگور کیا، کیا اب مجھے بھی کرو گے؟
اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا تو خدا کی قسم ساری زندگی میرے دل سے کوئی اچھی دعا نہیں نکلے گی تمہارے لیے۔ وہ بول بول کر تھک چکی تھی، تنفس تیز ہو گیا تھا لیکن لہجے کی بغاوت کم نہ ہوئی۔ بشر چند لمحوں سے بے یقینی سے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے چند لفظ بول سکا، حالانکہ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی تم لوگوں کے لیے قربانی دی ہے زینی، تم میری بہنیں نہیں میرے بچے ہو، تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تو اور کیا کہوں میں ادا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اور کیا کہوں میں، تھک گئی ہوں اس طرح مر مر کے جیتے ہوئے، دوپہر میں کھاتے ہیں تو رات کا سوچنے لگ جاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں، کپڑے جولری میک اپ ہر ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے کہہ دیتی زینی۔ بشر کی آواز ہلکی تھی، منت زدہ۔ میں کیوں کہوں بشر، تم میرے باپ نہیں ہو اور میرے باپ کو میری فکر نہیں ہے۔ مجھے اچھا کپڑا چاہیے، مہنگے برانڈڈ جوتے چاہیے، اچھے لذیذ کھانے چاہیے، تم نہیں دے سکتے، عبداللہ نہیں دے سکتا، بالاج بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے سب کچھ اپنے دم پہ چاہیے۔ یہ سب کچھ مل جاتا اگر تم نے ابا کی خواہش پوری کی ہوتی، اگر عبداللہ آیا ہوتا، لیکن دونوں نہیں ہو سکے۔ تم نے بشر، تم نے میری زندگی برباد کی ہے اور میں تمہیں ساری زندگی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ بول کر ہٹ گئی تھی۔ بشر چند لمحے چوکٹ پہ کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ اس کے دل میں ڈھیر سارا غصہ تھا۔ یہ بشر کی زینی نہیں تھی۔ وہ مایوس تھکے تھکے قدم لیتا جا رہا تھا۔ کونج نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر الماری سے ٹیک لگائے کھڑی زینیا کو۔ اس کے چہرے پہ کرب تھا، اسے اداس کر کے خوشبو بھی نہیں تھی۔ سرخ آنکھیں، مزمل چہرہ، اور یہ رہی دی ڈھیٹ زینیا حاکم۔ تم کیا کر رہی ہو زینی؟ زینیا نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں دنیا سے اپنا حق لے رہی ہوں، چھین کر، جھپٹ کر، مار کر یا پھر مر کر۔ کیا تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی سے اس طرح بات کرو؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں تم پہ؟ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ میں دوسری امینا بیگم نہیں بنوں گی، سب یاد رکھو۔ سختی، ضد، ڈھیٹ بنا، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ رات کا سماں، وہ دونوں سمندر کنارے رکھے بڑے بڑے پتھروں پہ بیٹھے تھے۔ دور پار سے کہیں ذرا سی روشنی بھٹک بھٹک کر یہاں بھی آ جاتی تھی۔ اس وقت ساری روشنی قیس کے چہرے پہ تھی۔ اس کا گندمی چہرہ روشنی پڑنے سے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مہدی اندھیروں میں تھا۔ اس نے اپنی ذات کے لیے ہمیشہ اندھیرے کیوں چنے تھے؟ اس کے ہاتھ میں گن تھی جسے وہ اپنی انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ وہ کہانی کا وکٹم نہیں، ویلن لگتا تھا۔ قیس سکون سے چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ کر رکا۔ مہدی کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب اس کی سیاہ آنکھیں مہدی کی سبز آنکھوں میں گڑھ رہی تھیں۔ تم کیا کرنے والے تھے؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا، ایک جنونی سیریل کلر جیسی سپاٹ نظریں۔ میں کرنے والا تھا نہیں، میں کرنے والا ہوں۔ میں اس آدمی کو جان سے مارنے والا ہوں اور میں یہ کر کے رہوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آخر میں وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ قیس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ ایک لڑکی جس کا پہلا کمفرٹ تم تھے، اسے ذلیل کیا، اسے چھوڑا۔ اب اسی لڑکی کا دوسرا اور آخری کمفرٹ، اس کا واحد سہارا، اس کے قریب موجود اس کا واحد مرد بھی اس سے چھین لو گے۔ تم کتنے ہاربل ہو مہدی۔ آخر میں وہ ملامت کر رہا تھا۔ مہدی نے تنفس سے سر جھٹکا تھا۔ اس کے انداز میں اب بھی بے چینی تھی۔ مہدی، تم اس لڑکی کے ساتھ اب مزید کچھ برا نہیں کرو گے۔ اس سے اپنا آپ چھینا ہے، لیکن اب اس کا دوسرا کمفرٹ میں تمہیں چھیننے نہیں دوں گا۔ تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے، تمہارا نہیں۔ آخر کیوں قیس؟ اس کے ہرٹ ہونے سے تمہیں کیوں ہرٹ ہوتا ہے؟ مہدی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ قیس کا رنگ فق ہوا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سمندر کی لہریں اس کے پیروں کو چھو کر پلٹ رہی تھیں۔ وہ بھی جواب مانگ رہی تھیں۔ چند پل خاموشی میں بیت گئے۔ قیس نے پلکیں جھپکا کر مہدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی ہرٹ ہوتا ہے۔ دھیرے سے کیے گئے اعتراف پہ چند پل کے لیے سارا گوادر ساکن ہو گیا۔ وہ قیس کی واحد دوست تھی،
میں نے اس کے بعد کبھی دوست نہیں بنائے مہدی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ مہدی بمشکل سن سکا۔ میرے لیے وہ اہم ہے، ہمیشہ رہے گی، قیس کی واحد دوست۔ وہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے۔ اس کے بارے میں بکواس مت کرو۔ مہدی غرایا تھا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ قیس نے ٹھنڈی لمبی سانس بھری۔ وہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے، الفاظ ایک بار پھر دہرائے۔ اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ جو لوگ قیس کے دل کے قریب ہوں انہیں کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ ایک پل کو رکا۔ قیس خود بھی نہیں۔ چبا چبا کر باور کروایا۔ مہدی نے اس کی بات گویا سنی ہی نہیں۔ میں آج ابھی اور اسی وقت اس آدمی کو جان سے مار دوں گا قیس۔ تم مجھے آج روکو گے لیکن میں کل پھر آؤں گا۔ تم مجھے تب روکو گے، میں ایک بار پھر آؤں گا، جب تک میں اسے مار نہیں دیتا مروں گا نہیں۔ اس نے گن لوڈ کی، قیس پہ ایک جتاتی نظر ڈالی اور آگے بڑھنے لگا۔ قیس پرسکون سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چند قدم دور گیا ہی ہوگا جب قیس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم کب قبول کرو گے مہدی؟ سب آنکھوں والے مرد کے قدم رکے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، میں نے تمہارا ہر رنگ دیکھا ہے، میں تمہاری ہر خصلت سے واقف ہوں۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کے قدم بھیگی چاندنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ سمندر کا ٹھانٹے مارتا شور بھی اس کی آواز کم نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے آج تک کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دی۔ تمہارا دل کرسٹل کلیئر ہے۔ تم خون نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اسی خون نے ہم سے ہمارے اپنے دور کیے تھے۔ ایک پل کے لیے مہدی کے دل پہ قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ پستول والا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں گرا۔ قیس اس کے عقب میں بالکل قریب آ کر رکا۔ تم اس کے کمفرٹ کو مارنے نہیں جا رہے، تم بس ایک نظر اسے دیکھ کر آنا چاہتے ہو، کیونکہ تم اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے ہو کہ اس کے لیے مر جاؤ یا مار دو۔ مہدی کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر گری۔ اس کا جسم سارا کا سارا ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ساکت، شل۔ سبز آنکھیں سچ کی طاقت نہ سہتے ہوئے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ تھی مہدی، لیکن اب ہم سے دور ہے۔ ہم سب سیاہ بن گئے ہیں، وہ اب بھی اچھی ہے، اس کے اندر اب بھی خوشی ہے، وہ بسمل نہیں ہے، یا شاید وہ خود کو بننے نہیں دے گی۔ اب کے قیس کا لہجہ مختلف تھا، ہارا ہوا سا۔ اسے بہت آگے جانا ہے، اس کا مستقبل بلندیاں ہیں، کیوں اس کی راہ کا پتھر بننا چاہتے ہو؟ مہدی کچھ نہیں بول سکا۔ الفاظ گوادر کے ساحل میں بہہ گئے تھے۔ لہروں نے چند پل کے لیے سوگ کا اعلان کیا۔ قیس کہے گیا، ہم نے اپنی زندگی برباد کی، وہ نہیں کر رہی، آج بھی اپنے لیے لڑ رہی ہے، اور اس لڑائی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک ہی مرد ہے۔ تم اسے مارنا چاہتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اسے ہرٹ کرے گا؟ قیس نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں ایک پل کے لیے صفاقی اتر آئی۔ جس نے بھی اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کی میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، سوائے تمہارے۔ مہدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ وہ ہنوز گردن جھکائے ہوئے تھا، شرمندگی سے تھوڑی سینے سے آن لگی تھی۔ لیکن اگر تم اب بھی چاہتے ہو کہ میں اس کا کمفرٹ چھین لوں تو میں اپنے گھر کے مرد کو ایک عورت پہ ترجیح نہیں دوں گا۔ نیچے جھک کر ریت پر پڑی پستول اٹھا لی۔ ہر خاندان میں ایک ابلیس ہوتا ہے اور ایک عزازیل۔ ہمارے خاندان میں ابلیس میں بنوں گا۔ کسی کے ہاتھ اگر خون سے رنگے جائیں گے تو وہ قیس ہے، کسی کو قبر کے بچھو نوچیں گے تو وہ قیس ہوگا۔ اپنے خاندان کو جو چاہیے میں گدھ کی طرح لا کر دوں گا، نوچ کر، جھپٹ کر۔ لیکن میں، اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی، میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو ابلیس نہیں بننے دوں گا۔ لوڈڈ گن سے ریت پہ ایک فائر کیا۔ لوہے کا ذرہ چنگاری چھوڑ کر ریت میں دب گیا۔ قیس نے ایک بار پھر گن لوڈ کی۔ مہدی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جھکی ہوئی گردن اٹھائی، گیلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں نچیدہ تھیں۔ میں کچھ نہیں چاہتا اب، میں بس قبول کر چکا ہوں۔ اب میں اسے نہیں دیکھوں گا، نہیں سنوں گا، اس کی پکار پر اب کبھی گوادر کے ساحل نہیں آؤں گا۔ میں قبول کر چکا قیس، میں قبول کر چکا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو، کچھ وقت کے لیے اپنی نفرت چھوڑ دو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔
تم میرا خاندان ہو، میرے بھائی ہو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں نے یہاں آ کر غلط کیا۔ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں، بھاری آواز، اس کے بس میں نہیں تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑتا۔ قیس نے پستول کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا، بے تاثر چہرے سے مہدی کو دیکھا۔ چند پل بعد وہ دونوں مرین ڈرائیو پہ تھے۔ دونوں کے دل بھاری تھے، چہرے بے تاثر، سانسیں بوجھل۔ کم از کم یہ سفر مہدی کے لیے محبت نہیں تھا۔ بوجھل خاموشی ٹوٹی تو ایک بار پھر ایک نیا قہر برپا ہونا شروع ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹی زینیا کی آنکھیں چھت سے لگی تھیں جب تھوڑی دیر بعد اسے اپنے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ شیشوں کے بھاری کام والے لگے کے بازو نے اس کا سارا چہرہ ڈھانپ دیا۔ زینیا اس آہٹ کو پہچانتی تھی، یہ اس کی اماں تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ کیا اپنے ابا کی بات مان لو گی زینی؟ بالاج کی ماں کو جانتی ہو نا، وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک رکھے گی؟ اگر عبداللہ کی ماں زندہ ہوتی تو پھولوں کے ہار نہ ڈالتی۔ آج کل وہ بڑی نڈر ہو گئی تھی، اپنے منگیتر کا نام سرے عام لینے لگی تھی۔ اماں اس کے قریب بیٹھی تھیں۔ زینیا ہنوز بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی رہی۔ تم میں اب ذرا بھی لاج نہیں رہی کیا؟ یوں اپنی شادی کی بات کرو گی اپنے ابا سے؟ تعصب سے کہا گیا۔ زینیا نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ آپ کی لاج رکھنی چاہیے تھی، آپ لوگوں نے لاش سمجھ لیا اماں۔ اندھیری قبر میں دفنا رہے ہیں آپ، لیکن میں بھی زینیا ہوں۔ ابھی میری ہٹ دھرمی نہیں دیکھی آپ نے۔ ابھی شرم کر کے اپنی شادی اور اپنی ترجیحات نہ بتاؤں، اور شادی کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے سوچ کر چپ رہوں۔ معذرت اماں، یہ اگر معاشرے کے اقدار ہیں تو میں ان سے باغی ہوں۔ اماں نے گہری سانس لی، آزردگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عبداللہ آ جائے گا زینی، اس کا انتظار کرو۔ الفاظ برچھی کی مانند چبھے تھے اسے، روح اندر سے زخمی ہوئی۔ اس فون کال کو صدیاں بیت گئی تھی، لیکن دل تھا کہ آج بھی کٹتا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ عبداللہ نہیں آئے گا اماں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، سارا غصہ اکڑ جھاگ بن گئی۔ ماؤں کے سامنے بچے اپنا بھرم کہاں رکھ پاتے ہیں؟ میں نے اسے بلایا ہے اماں، اس نے مجھے انکار کیا۔ آپ کے عبداللہ نے مجھے انکار کیا ہے۔ آپ کا بھتیجا آپ کی بیٹی کی ناقدری کرتا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، دل کو مٹھی میں کوئی دبا رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت منت کی، بلایا، لیکن وہ بھی میرے جیسا ڈھیٹ ہے۔ نہیں آیا، نہ کوئی وعدہ دیا، نہ تسلی۔ اسے دینی چاہیے تھی نا۔ اس کے پوچھنے پر اب اماں کی آنکھیں بھی نیر بہا رہی تھیں۔ بیٹیوں کا دکھ ماؤں کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ میری خاطر اس کا مزید انتظار کر لو زینی، وہ التجا کرنے لگیں۔ زینیا اب کے اٹھ بیٹھی، آنکھیں سختی سے رگڑیں، چہرہ ویسا ہی ہو گیا، بے تاثر۔ آنکھیں البتہ گلابی تھیں، گال سرخ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سال اس کا انتظار اپنے لیے کیا تھا؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ساری زندگی آپ کو ابا سے کم نسلی کا تانا سنتے دیکھا ہے۔ ساری زندگی پھوڑ پن کا تانا سنا آپ نے۔ ہر بات آ کر شروع جہاں سے بھی ہو، ختم آپ کے خاندان پہ ہوتی تھی۔ عبداللہ بھی آپ کا خاندان ہے اماں، آپ کے بھائی کی اولاد۔ اماں نے گردن جھکا لی، آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا۔ میں نے بہت کوشش کی عبداللہ آ جائے، تاکہ آپ کے تانوں میں ایک کا اضافہ نہ ہو۔ آخر میں اس کے دل سے ٹیسیں اٹھی تھیں۔ وہ نہیں آیا اماں، اس نے مجھے نہیں، آپ کو بھی ڈسون کیا۔ ساری زندگی اب آپ ابا کے تانوں میں ایک مزید تانے کا اضافہ پائیں گی، اور یہی دکھ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ میں عبداللہ کو مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اماں نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بالاج تمہیں خوشی خوشی قبول کرے گا، یا پھر تمہارے ابا بالاج سے تمہاری شادی کروا دیں گے تو تم خوش ہو جاؤ گی، ابا کا پیار مل جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنے باپ سے تب بھی اتنی ہی دور رہو گی جتنی زمین آسمان سے۔ عبداللہ کی منگ ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے نہیں، میرے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تم کبھی ان کی نظروں میں نہیں آؤ گی زینی،
ان کے لیے قربانی مت دو۔ زینیا نے گلابی ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، ان میں آج بغاوت تھی۔ قربانی کون دے رہا ہے اماں؟ زینیا کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ ساری زندگی آپ کے اور ابا کے لیے قربانیاں دے دے کر تھک گئی ہوں۔ گہری سانس لی، اماں کی آنکھیں اسی پہ ٹکی تھیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر می موڈ لگانا ہوتا ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے۔ عبداللہ بالاج دونوں مرد بھاڑ میں گئے۔ زینیا حاکم اب خود کو چنے گی۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اماں چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ آج ان کی نگاہیں عجیب تھیں، بے حد عجیب، یوں جیسے زینی کو پہلی بار دیکھا ہو۔ آج تک تمہارے ابا کو لگتا ہے تم میرے خاندان جیسی ہو، لیکن آج آ کر ان کو دیکھنا چاہیے کہ تم ان کا سایہ ہو، ان کے جیسی، بالکل ان کے جیسی، مضبوط نہیں ڈھیٹ، ضدی نہیں ہٹ دھرم، محبت والی نہیں انتقامی اور سازشی۔ زینیا نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ اب ساری رات آپ ایک بار پھر سکون سے نہیں سو سکیں گی۔ اپنے شوہر کے بارے میں نامناسب الفاظ کیوں کہہ دیے؟ امینہ بیگم نے اب کے اسے ترس کھا کر دیکھا تھا۔ کاش وہ اتنی مضبوط ہوتی جتنی نظر آتی تھی۔ اگلا سارا دن حاکم نواب کے گھر میں بوجھل سناٹا رہا۔ کسی نے کسی فرد سے بات نہیں کی، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپائے گھومتا رہا۔ فجر کے بعد کا وقت تھا، صبح سارے میں پھیلنے کو تیار تھی۔ زینیا حاکم اس وقت گھر کی چھت پہ موجود تھی۔ سادہ سے سیاہ شلوار قمیض میں اس کا سراپا دمک رہا تھا۔ شہد رنگ بال سختی سے باندھ رکھے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھی وہ مٹی کے برتنوں میں مختلف دانے ڈال رہی تھی۔ گونج اس سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ آج تمہاری منگنی ہے، جانتی ہو نا؟ وہ یاسیت سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا اپنا صدقہ دے رہی ہو یا پھر یوں ہی پرندوں کا خیال آیا ہے؟ اس کا اشارہ ان برتنوں کی جانب تھا۔ زینیا نے اپنی لمبی انگلیوں سے دانا پھیلایا، سر اب بھی نہیں اٹھایا۔ نہ نیکی کا خیال آیا ہے، نہ اپنا صدقہ دے رہی ہوں، پرندوں کی تصاویر کھینچوں گی۔ نیکی کے لیے دنیا میں بہت لوگ ہیں، کچھ کو کام بھی کرنا چاہیے۔ تم کیوں اتنی خود غرض ہو رہی ہو زینی؟ نہ تم اماں کا سوچ رہی ہو نہ ابا کا۔ کل رات بشر سے بھی بدتمیزی کی تم نے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر بشر بزدل نکلا، لالا رخ کو نہیں لا سکا، لیکن بشر بزدل نہیں تھا۔ زینی نے اس کی بات کاٹی۔ بشر نے اس کو محبت کی خاطر چھوڑا، اگر وہ خود کو چن لیتا تو خود غرض ہوتا۔ بشر نے لالا رخ کو چنا، یہ محبت تھی۔ زینیا نے زینیا کو چنا، یہ خود غرضی تھی۔ گونج نے اس کی بات مکمل کی۔ زینیا نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی۔ زینیا نے زینیا کو چنا، یہ بھی محبت تھی، اپنی محبت۔ نہ بشر غلط ہے نہ میں، ایک لفظ ہے حالات، بس ہمارے درمیان یہی فرق ہے۔ میرے حالات میں اپنے آپ کو چننا محبت تھی۔ انسان ہر دفعہ صرف صحیح یا غلط نہیں ہوتا، کئی بار وہ مختلف بھی ہوتا ہے۔ کونج نے اس کی باتوں کے جواب میں کوفت سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا زینی، لیکن آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ساری ضروریات پوری ہو تو رہی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کونج کہ بس ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خواہشوں کا کیا؟ نیلگوں اندھیرا چھٹ رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ ساری زندگی یہاں نہیں گزارنا چاہتی میں۔ مجھے سونا چاہیے، مہنگے جوتے کپڑے چاہیے، مجھے ڈھیر ساری دولت چاہیے۔ میں چاہتی ہوں میرا نام ہو، لوگ دیکھیں مجھے، سنیں۔ کیا یہ مانگنا زیادہ ہے؟ کیا میں کسی سے کچھ چھین رہی ہوں؟ مجھے ساری دنیا سے بس تھوڑا بہت اپنے لیے چاہیے۔ گونج اسے تعصب سے دیکھتی رہی، سیاہ آنکھوں میں تنفر تھا۔ تم لالچی ہوتی جا رہی ہو، پیسہ، شہرت، سونا، اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، یہ سب ضروری تو نہیں، ان کے پیچھے جانا لالچ ہے۔ زینیا نے گہری سانس لی، اپنے سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھا۔ کچھ بھی لالچ نہیں ہے کونج، سب خواہشات ہیں۔ ہم سب کو خواہش رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں غریب پیدا کیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اس غربت سے مت نکلنا، ساری زندگی یوں ہی سڑو۔ اس نے ہاتھ پیر دیے، عقل و شعور دیا، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 قدم آگے آئی، عین کونج کے سامنے۔ خواہشات کبھی بری نہیں ہوتی، ان کے حصول کے لیے اپنایا جانے والا راستہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ کونج اب بھی نیم رضامند تھی۔
तजब्जुब से लब काटते हुए वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर यकदम दिमाग में कोई झमाका हुआ। ट्रॉमा और फिल्मों में तो हमेशा यही दिखाया जाता है, जिस भी लड़की को पैसे और अमारात की ख्वाहिश हो वो हमेशा जलील होती है, लालची और खुदगर्ज होती है। आखिर में उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लो जी, उनकी अपनी दलीलें थीं। जीनिया ने अफसोस से उसे देखा। यही तो अलमिया है। ड्रामे और फिल्मों में पैसे और अमारात की ख्वाहिश रखने वाली लड़की को हमेशा बुरा दिखाया जाता है, और अगर मर्द ये ख्वाहिश रखे तो वो जस्टिफाइड। खूंज गौर से उसको बोलते हुए सुनती रही। पैसा, दौलत, हीरे, जवाहरात, इनकी ख्वाहिश बुरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हराम कमाने लग जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी मर्द को फांस लो, किसी के हक पे डाका मारो। अगर कोई लड़की अपने दम पर, अपनी मेहनत पे, बगैर किसी अमीर मर्द को फांसे, अगर कोई लड़की पैसे से मोहब्बत करती है तो उसे हक है। अगर उसे अपने लिए हीरे जवाहरात चाहिए लेकिन इसके लिए वो कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करती तो ये उसका हक है। अब के कूंज को उसकी बातें समझ आने लगी थीं। तासुरात नॉर्मल होने लगे। क्या तुम बालाज के साथ खुश रह सकोगी? तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों मिसमैच हो? सीनिया ने सर्द सांस बाहर खारिज की और वापस अपने बर्तनों तक आई। मैं माजी को यहीं दफन करके जा रही हूँ, हमेशा के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी बालाज मेरे साथ और मैं उसके साथ खुश रहूं। अब्दुल्ला के बाद मुझे शादी नहीं करनी, समझौता करना है। इसके लिए बालाज से बेहतर कौन होगा? उसने दोनों बर्तन उठाकर दीवार पे रखे। तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? कोई एक वजह? मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। वो मुझे यहाँ से निकाल ले जाएगा। वो इस खानदान का सबसे मुख्तलिफ मर्द है। कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता। उसे अपने कुएं से बाहर आना है। मैं ला सकती हूँ। मुझे ऊंचाइयों पे जाना है। वो मेरी सीढ़ी बनेगा। उसी लम्हे जीनिया को अपने अकब से एक भारी मर्दाना आवाज आई। वो ठिठकी थी। मुझे नहीं पता शादी क्यों की जाती है, लेकिन इतना जानता हूं कि मोहब्बत, अमारात या फिर किसी भी किस्म के जाती मफाद की खातिर नहीं की जाती। बशर संजीदा था। जीनिया ने दीवार से टेक लगा ली। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। समझौते? वो तो जाती मफाद की बिना पे कर सकते हैं ना। समझौते ज्यादा देर नहीं चलते। मैं ढीठ हूं, चला लूंगी। बात हवा में उड़ा दी गई। बशर ने गहरी सांस ली, अपनी दोनों बहनों को देखा। अगर तुम दोनों इस शादी की खुशी भरे गम से निकल आओ तो नीचे आ जाना। नान चने लाया हूं। उसकी बात पे कूंज की भूख चमक उठी। कौन सी बहन, कौन सी शादी? वो फौरन नीचे की तरफ भागी थी। जीनिया वैसी ही खड़ी रही। बशर ने उसे देखा। वो भी उसे ही देख रही थी। छोटी छोटी चीजों पे खुश होना सीखो जैनी, वरना अंदर से खुशी के जरासीम खत्म हो जाएंगे। जीनिया हल्का सा मुस्कुराई थी। अगर तुम चाहते हो मैं नान चने देखकर मुंह से राल टपकाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। खुशी एक जज्बा है और मेरे जज्बात इतने कीमती हैं कि इन छोटी छोटी बातों पे जाया नहीं कर सकती। कंधे उचकाए, नबातुल्ला जवाब दिया और आगे बढ़ गई। चंद लम्हा वो उसे ही देखता रहा। अभी वो सीढ़ियां उतर जाती जब बशर ने पुकारा। तुम्हें खुद पे बहुत गुरूर है ना? ऐसी अक्ल, ऐसा दिमाग, ऐसा शऊर होना भी चाहिए। मुझ पे ये गुरूर सूट करता है। वो कहकर रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। बशर गहरी सोचों में गुम हो गया। कुछ था जो गलत था। तो यहाँ ख़त्म करते हैं आज की एपिसोड को, और आज की एपिसोड बहुत 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 मज़ेदार थी। आई डोंट नो आपको कैसी लगी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इस एपिसोड को नरेट करने में। जीनिया का कैरेक्टर जो है वो एक थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर है। कभी बहुत मासूम सा लगने लगता है, कभी बहुत चालाक, कभी खुदगर्ज, कभी एम्बिशियस। आई डोंट नो ये कैसा आगे होके उसका फैसला साबित होता है बालात से शादी करने का। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ मैं ही कंफ्यूज नहीं हूँ, बशर भी कंफ्यूज है। उसे भी समझ नहीं आती जीनिया की कि कब जीनिया खुश है, कब वो मगरूर हो रही है, कब वो खुदगर्ज हो रही है, कब वो दिल दुखा रही है। लेकिन बहरहाल बशर इस वक्त मुझे एक अच्छे भाई के तौर पे नज़र आ रहा है। अच्छा लग रहा है बशर का कैरेक्टर। और कूंज कूंज का भी लाइक ज़बरदस्त बहन है। छोटी बहन सवालात करती है, पूछती है, जांचने की कोशिश कर रही है जीनिया के नज़रिए को। और बालाज की माँ
یہ دیکھنا باقی ہے کہ بالاج کی ماں کس طرح کا سلوک کرتی ہیں زینیا کے ساتھ. اولدو وہ زینیا کی پھپھو ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ پھپھی بھتیجی ایک ذات، تو کیا دونوں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں یا الگ ہوتی ہیں؟ بہرحال زینیا کی ماں نے تو وارن کیا ہے زینیا کو کہ وہ کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے، بلکہ شادی اسی لیے نہ کرے کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ بالاج کی ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گی. لیکن دیکھتے ہیں کہ زینیا کا ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہے، وہ کیسے ان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کیسے باؤنڈریز کو سیٹ کرتی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.